کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویری بریفلی جاننا بہت ضروری ہے. ایسا تھا کہ 31/12/2021 کو گورنمنٹ آف سندھ نے بہت سی سیکشن 10 سب سیکشن 1 ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا، اس کے تحت کانسٹیٹوئنسیز ڈٹرمن کی تھی، یو سیز بنائی تھی. اور وہ یو سیز جو تھیں ان کا سمجھے اتنی ڈسپرپورشنٹ اس کی پاپولیشن تھی کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا وہ تو 90,000 پہ بنا دی تھی، اور جہاں ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں تھا وہ 20,000 پہ بنا دی تھی، 30,000 پہ بنا دی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میئر کے جیسے آپ کو پتا ہے الیکشن میں ہر یو سی کا ایک ووٹ ہوتا ہے، تو یعنی ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک تھا ہمارا جو ووٹر ہے اس کو ڈاؤن سائز کر دیا 3 ٹائمز، یعنی ہمارا ووٹ 1 اور دوسرا ووٹ 3 کے برابر. تو اتنی بڑی جو دھاندلی ہوئی تو ایم کیو ایم نے اس کو چیلنج کیا، ٹائملی چیلنج کیا. اور چیلنج جب ہوا تو نیچرلی آپ کو پتا ہے عدالتوں میں ٹائم لگتا ہے. بائی دا ٹائم یہ جون میں جب اس کی سنوائی ہوئی اور بالکل سر پہ الیکشن کھڑے ہوئے تھے، عدالت نے ہائی کورٹ نے ہمیں نان سوٹ کیا، پٹیشن ہماری ڈسمس کی اس پوائنٹ پہ کہ یو آر لیٹ، آپ دیر سے آئے. نتیجتاً ہم نے 2 کام کیے. ایک تو ہم ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم نے اپلیکیشن دی اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں. جو الیکشن کمیشن تھا جب ہم وہاں گئے تو الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ڈٹرمنیشن آف کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ سیکشن 10(1) میں ہوئی ہے، اور سیکشن 10(1) میں جو کانسٹیٹوئنسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ بناتی ہے. وہ جب کانسٹیٹوئنسیز بنا کے 10(1) میں دیتی ہیں تو ہم ڈیلیمیٹیشن 10(2) میں کرتے ہیں. یہ ٹیکنیکل بات ہے اور تھوڑا سا اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کا صحیح ایک ایجوکیٹڈ اس کی بحث نہیں ہو سکتی. لہذا سپریم کورٹ میں جب ہم گئے اور سپریم کورٹ نے جب ہماری بات سنی اور اس میں وزن دیکھا کہ کہاں تو 90,000 پہ ایک یو سی اور کہاں 20,000 پہ 25,000 پہ ایک یو سی، تو سپریم کورٹ نے پھر ہماری اپیل جو تھی وہ ڈسپوز آف کی. اور ڈسپوز آف اس طرح کی، ڈسمس نہیں کی، ڈسپوز آف اس طرح کی کہ کہا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں اور ای سی پی کو رجوع کریں سیکشن 10(1) میں اور 10(2) میں. اب 10(1) کیونکہ پہلے ہے لہذا ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے ہم نے اپلیکیشن دی 10(1) کی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت سمجھیے فنڈامنٹل بات ہے کہ جب ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور ڈٹرمنیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہے وہ ڈسپرپورشنیٹ ہے اور انلیگل ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن فائل کی اور ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا. ان کے وکیل صاحب بڑے اچھے ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بانگے دوہر یہ کہا کہ فروغ نسیم صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ہمارے آرگومنٹس کو اڈاپٹ کیا. تھوڑی سی مستقل مزاجی بھی دیکھتے ہیں آپ سب نے. وہ یہ کہ جب وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی اور شاید پی ٹی آئی کو کچھ اور لگا، انہوں نے الیکشن کرنے کی استدعا کر دی. لیکن جب ہم سپریم کورٹ گئے تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور ہمارے ساتھ ان کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور ہمارے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کیا. یہ لکھی ہوئی بات ہے، آپ جو کہیں گے تو آرڈرز بھی پیش کر دیں گے. اور یہ کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، ان کی صحیح بات کر رہی ہے، ان کا وکیل اور فروغ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. بات کیا تھی؟ بات کراچی کے حقوق کی ہے جس پہ فیصل بھائی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، اب یہ سپریم کورٹ کا یہ اب آخری فیصلہ ہے اس موضوع پہ، ڈائریکٹ فیصلہ ہے. یعنی فیصلہ کر دیا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں، اور ہم نے جب گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کیا، گورنمنٹ آف سندھ ریلکٹنٹ تھی، ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بالآخر جب ان کو قائل کیا تو 10(1) میں گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا آرڈر پاس کر دیا. یعنی گورنمنٹ آف سندھ نے جب ڈٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کمیٹیز کا نوٹیفیکیشن ودرا کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈیلیمیٹیشن موجود نہیں ہے. کوئی، کیونکہ جب بیسک آرڈر نہیں ہے تو سپر اسٹرکچر بھی وائڈ ہے، کچھ نہیں ہے.
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہت ہی عزت کا رشتہ ہے الیکشن کمیشن سے اور ان کے ممبران سے. میں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ یہ کہا کہ 10(2) کا جورسڈکشن ہمارا ہے 10(1) کا گورنمنٹ آف سندھ کا ہے, ہم نے آپ کی بات مان لی. تو اب جب 10(1) کا آرڈر گورنمنٹ آف سندھ نے دے دیا تو آپ کا تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. آپ کا جورسڈکشن پھر کیسے ہو گیا؟ ود ڈیو ریسپیکٹ, ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ. اور سیکنڈلی, نیچرل جسٹس کہتا ہے کہ کسی فریق کو سنے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا اگر کسی کو ججمنٹ چاہیے 2015 SCLR 338 وائر ٹیلی کام کا پڑھ لیجیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بریچ آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل 10A فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے, لیکن ان ادر ورڈز بریچ آف نیچرل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر گورنمنٹ آف ECP نے پاس کیا وہ وائڈ ہے, اور وائڈ آرڈر کا کوئی کاروائی نہیں ہوتی, اس کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ ٹیکنیکل بات ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے کہ یہاں کا ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کریں, صحیح کاؤنٹ دے لوگوں کو. تو لہذا میری استدعا یہ ہے, الیکشن کمیشن سے استدعا ہے, آپ نے آرڈر ضرور پاس کیا ہے لیکن ہمیں سن تو لیتے, اب ویڈیو لنک سے سن لیتے. جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کا کانسیپٹ ہے, آپ یہاں آ جاتے ہیں, یہاں پروونشل الیکشن کمیشن موجود ہے, سپریم کورٹ کے اگر ججز آ سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے تھے, نہیں تو ہمیں ویڈیو لنک سے سن دیتے, ہمیں بلا لیتے, ہم آپ کو ایکسپلین کرتے. ECP نے سہارا لیا ہے پرووائزو ٹو سیکشن 9 کا, کہ سیکشن 9 کے پرووائزو میں لکھا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے تو لوکل ایریا چینج نہیں ہوتا. لیکن وہ تو سیکشن 9 کی بات ہے, ہم تو سیکشن 10 میں ہیں اس وقت. سیکشن 10(1) کے نوٹیفیکیشن کو اگر گورنمنٹ آف سندھ نے وڈرا کیا ہے تو سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. آپ مجھے پوچھنا, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ یہ الیکشن جب تک ڈیلیمیٹیشن اس کا پراپر نہیں ہوگا, کوئی الیکشن جو ہے وہ وائڈ ہوگا, اور وہ آرٹیکل 218(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن از ٹو بی ہیلڈ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی. وہ کیا ہے؟ ہوا کی باتیں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ صحیح ڈیلیمیٹیشن ہو, جرم اینڈرنگ نہیں ہو. پاپولیشن کاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ 10% پلس مائنس 10% سے زیادہ ویریشن نہیں ہوتی. وہ سب کہاں, وہ سارے پرنسپلس کہاں ہیں؟ مطلب وہ سلیکٹو اپلیکیشن نہیں ہے پرنسپلس کا, یونیورسل اپلیکیشن ہے پرنسپلس کا. میں گزارش کرتا ہوں فیصل بھائی, آپ بھی ذرا پولیٹیکل اس میں دیکھیں. بہت شکریہ فروخ بھائی. جو آخری بات فروخ نسیم صاحب نے کی ہے, بیسیکلی یہ ہے مسئلہ. پاکستان کا ایک آئین ہے, آئین الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے, لیکن کس طرح یقینی بنائیں گے کہ صاف ہوں, شفاف ہوں. جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں ہیں, جن حلقہ بندیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ناظم آباد کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم, کورنگی کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم, اورنگی ٹاؤن کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نشستیں کم کے باوجود نشستیں کم رکھ دیں, اور دیگر علاقوں میں آبادی کم لیکن نشستیں زیادہ رکھیں, وہ کیسے شفاف ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے, جو ہم لے کر گئے, سپریم کورٹ تک گئے. آپ آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے یہ جو چیمپئن گھوم رہے ہیں نا کراچی بھر میں, بینر لگا لگا کر, سمجھ رہے ہیں بینر لگا کے پیسے خرچ کرنے سے نہیں بنتا بھائی میئر. پہلے تو لوگوں کو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ جب یہ کراچی کے ساتھ, حیدرآباد کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں, آپ نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے؟ صبح و شام اس نیت عدالت میں جا رہے ہو کہ الیکشن کرواؤ یا نہ کرواؤ, لیکن جب لوگوں کا حق مارا جا رہا تھا, جب یہاں پر مردم شماری غلط ہوئی, ان ساری جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی گیا عدالت میں؟ کوئی ایک ان میں سے گیا؟ منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے. کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ 4 تمبو لگا کے سڑک کے فٹ پاتھ کے اوپر اس مظاہرے سے اگر اس ملک میں نئی مردم شماری ہو سکتی ہے, تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی تاریخ یہ ہے 20 سال تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے, اور یہ صرف ہم نے, اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا,
پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلا نقطہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا، اور جب انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر انہیں 2020 کے شروع میں ہمارے اصرار پر ایم کیو ایم کے دباؤ کے اوپر انہیں بین الوزارتی کمیٹی بنانی پڑ گئی، جس سے ہم نے طے کروایا کہ اگر پرانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کو درست گنیں۔ ہم یہ نہیں کہتے مہاجروں کو صحیح گنیں، ہم یہ نہیں کہتے ایم کیو ایم کے کارکنان کو درست گنیں، ہم یہ کہتے ہیں شہر کے بچوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو درست گنیں، ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریوں میں حصہ دیں، ان کو تعلیمی اداروں میں نشستیں دیں، ان کے حساب سے ان کی حکومتوں کو پیسے دیں کہ جتنی آبادی ہے تاکہ وہ وسائل خرچ ہو سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ گن کے اس حساب سے پانی کا کوٹا ملے۔ ان میں سے کوئی بھی گیا یہاں پر؟ ہم ہیں کہ جو نہ صرف عدالتوں میں لے کر گئے، سیاست کے ایوانوں میں اس مقدمے کو لے کر گئے، منظور کروایا، اور محض 5 برسوں کے بعد یہاں پر مردم شماری ہونے جا رہی ہے۔ جس بلدیاتی نظام قانون کو ہم نے پہلے دن مسترد کیا 21 اگست 2013 جب سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تو ایم کیو ایم کے 51 ایم پی ایس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سندھ اسمبلی میں جس نے اس قانون کی مخالفت کی۔ پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کی اور بلدیاتی نظام قانون کی۔ ذرا دیکھیں تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے، 4 ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، چاروں کے چاروں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگست 2013 میں۔ کون گیا عدالت میں؟ اس وقت گئی ایم کیو ایم، مسترد کی عدالت نے 2017 میں، پھر وہ پٹیشن لے کر گئے جب ہم بلدیاتی انتخابات جیتے ہم 2015 میں۔ ہمارا مقدمہ چلتا رہا، سپریم کورٹ سے جیت کر آیا مقدمہ۔ ہمارے مقدمہ جیتنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تو کیا آپ نے تیر مارا جناب؟ آپ بینر لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حق دے دے گا؟ اس طریقے سے نہیں دیتے۔ سارے کے سارے ایوان، سارے کے سارے جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری بات حلقہ بندیوں کی، دسمبر 2021 میں ہوئی ہے حلقہ بندیاں۔ یہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سورما یہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی یاد آ رہا ہے، ابھی نہیں یاد آ رہا بھائی، تمہیں ابھی پتہ چل رہا ہے۔ ہم نے تو دسمبر 2021 میں ایک ٹاؤن کی جہاں جہاں اعتراضات تھے حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں، جو دستیاب فورم تھے عدالتوں کے وہاں پر چیلنج کیا۔ جنوری 2022 میں پہلی پٹیشن دائر کی، آخر تک چلتے ہوئے گئے، سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کا مقدمے میں جان ہے لیکن دستیاب فورم 2 ہیں۔ سیکشن 10(1) کے تحت 10(1) کے تحت سندھ حکومت جس نے حلقوں کی تعداد کا تعین کرنا ہے، اور سیکشن 2(10)(2) کے تحت الیکشن کمیشن کہ جس نے اس تعین شدہ تعداد کے مطابق پھر حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ یعنی اگر سندھ حکومت نے کہہ دیا کہ اورنگی ٹاؤن میں مثال کے طور کے اوپر 28 لاکھ کی آبادی ہے اور اس 28 لاکھ میں 10 یونین کاؤنسلز ہی ہونی ہیں، تو پھر وہ ان 10 یونین کاؤنسل کی حلقہ بندی کرے گا۔ ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ اورنگی ٹاؤن کی مثال کے طور پر اگر 28 لاکھ آبادی ہے تو وہاں 10 نہیں 20 یونین کاؤنسل ہونی چاہیے۔ یعنی وہ تعداد غلط آپ نے کی ہے، زیادہ آبادی پہ کم نمبر دے دیے اور کم آبادی پہ زیادہ نمبر دے دیے۔ سپریم کورٹ نے کہا دونوں فورمز کے اوپر جاؤ، دونوں فورمز پہ گئے، الیکشن کمیشن بھی گئے، سندھ حکومت کے پاس بھی آئے۔ سندھ حکومت کی مہربانی کہ ان کی کابینہ نے بالآخر جو بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی اس کو انہوں نے سنا ہے کہ جو سندھ سے قانون پاس شدہ ہے اسمبلی سے، اس کا سیکشن 10(1) یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن کو اس بات کی جلدی پڑ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں، ان کو کسی نے، بابا نے شاید کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی اتنے کروڑ روپے خرچ کر لو گے تو تمہارا میئر بن جائے گا، جتنے بینر لگا لو گے اتنی یوسیاں آ جائیں گی۔ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ اور کل کو کسی کو لگ رہا تھا کہ تقسیم شدہ ایم کیو ایم میں شاید وہ 2-4 سیٹیں زیادہ لے مریں گے، تو انہیں زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سید مصطفیٰ کمال بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر فاروق ستار بیٹھے ہیں، کہ یہ متحد، منظم اور فعال ایم کیو ایم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان
ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے انویسٹرز کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری فارغ ہو جائے گی. کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو جو سوال کرنا ہے ان لوگوں سے کہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے یہ مقدمہ کہ کراچی کے ضلع وسطی کی اگر آبادی زیادہ ہے اس کی سیٹیں کیوں کم ہو بھائی، کیوں اس کے نمائندے کم ہو، میئر ان لوگوں کا کیوں نہ ہو کہ جن کی آبادی زیادہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس جلدی کے چکر میں، اپنی اس روا روی کے چکر میں جس سے ان کو بھی کچھ حاصل حصول نہیں ہونا الٹیمیٹلی، یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ضلع وسطی، ضلع کورنگی، ضلع غربی، ضلع شرقی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جو ایریا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اگلے 4-5 برسوں تک کم از کم اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے مزید طور پہ اور سونے پر سہاگا یہ کہ جو میئر کے نام کے اوپر جو بھی شخصیت آئے وہ ایسی آئے کہ جو ان علاقوں کی نمائندہ ہی نہ ہو، جو ان علاقوں کے رہنے والوں کی نمائندہ ہی نہ ہو. یہ ہے ہمارا مقدمہ اور اس کو ہم نے پہلے دن سے فالو کیا ہے. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے، ہم تو آپ کو بھگانے کے موڈ میں ہیں. کل کسی نے کہا کہ وہ سڑک پر آ کر دیکھ لیں. بھائی آپ کو سڑکوں پر کیا، ہم نے آپ کو کالجوں سے، یونیورسٹی سے، سڑکوں سے سب جگہ دیکھا ہے. آئندہ بھی دیکھیں گے، آئندہ بھی دیکھیں گے. آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہمیں پتا ہے ایک جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کے صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہیں کیونکہ ان کے امیدواران نے جو کام کیے ہیں، جو ان کے ایم این اے یہاں پہ 14 ان کو تحفے میں دلا دیے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے اس کراچی شہر میں کہ وہ اپنے امیدواران کی شکلیں نہیں دکھا سکتے. دوسرے جماعت اسلامی ہے وہ اپنے امیر کی تصویر نہیں لگاتے. کراچی کے جو ان کے ناظم ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں کہ وہ امیر کی تصویر لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا. کراچی کے شہری پوچھیں گے اچھا یہ تو اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اچھا یہ تو دوبارہ تحریک طالبان پاکستان آ رہی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ناراض بھائی ہیں، بچے ہیں، ملک دہشت گردی کی اس جنگ میں اور یہ اس طرف لے جانے والوں میں سے شامل ہیں. تو کراچی حیدرآباد کے شہریوں کو یہ ساری کی ساری باتیں ہم آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے بتانا چاہتے تھے. الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے، سندھ کا اسمبلی کا پاس کردہ قانون سیکشن 10(2) میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے حلقہ بندیوں کا تعین کرنا ہے، لیکن پاکستان کا آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے. موجودہ یونین کمیٹیز کی تعداد میں، موجودہ حلقہ بندیوں میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے تھے. سندھ حکومت نے اگر ایک کمیٹی بنائی اپنے وزراء کی کہ وہ حلقہ بندیوں پر سب کے اعتراضات سنیں گے، سب جائیں، ہم تو جائیں گے اپنا مقدمہ لے کر. یہ ایم کیو ایم کا مقدمہ نہیں ہے، پھر میں کہوں گا یہ مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کا مقدمہ ہے. اس کو ہم لے کر جائیں گے اور اس جنگ کو ہم آخر وقت تک لڑیں گے. اور جس دن شفاف حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات ہوں گے، نہ صرف یہ کہ متحد اور منظم اور فعال اور متحرک ایم کیو ایم انتخابات لڑے گی، بلکہ ان سب سے جیت کر بھی دکھائے گی. بہت شکریہ. میری زیادہ تشویش جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ شاید وہ کراچی کی وجہ سے دبا دیے. انہوں نے اپنی بات میں کر دی فیصل بھائی نے یہ والی بات نا کہ جن کو کل سے پہلے تھوڑا سا گمان تھا کہ کوئی ریفرنسز کی وجہ سے ان کے کوئی پیسے ویسے لگا دینے کی وجہ سے کوئی چانس بنتا ہے. بیسیکلی وہ الیکشن سے زیادہ اس کل کے ایونٹ کی پریشانی ہے. وہ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام، اب ان کو لگ گیا کہ بالکل ہی کام اتر گیا سارا، اتنے سارے پیسے لگا دیے ہیں، پیسے جو ڈوب گئے، تو یہ پریشانی ہے. تو کریں گے پریشان انشاءاللہ. شاید ایک ایک سیکشن کا بھی حوالہ دیا، سیکشن 10(1) کا. اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آلریڈی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اب دن بھی بہت کم ہے، تو اب آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا ایم کیو ایم کا، کس طریقے سے؟ یہ فروغ نسیم صاحب قانونی میں کہہ دوں گا تو پھر توہین عدالت لگے گی. پھر نہیں، ہمارا کسی کا مقصد کسی بھی تعین کرنا نہیں ہے. اور فیصل بھائی آپ نے سب نے تو ہمیشہ سب کی عزت کی ہے. میں گزارش کروں کہ آپ کو بڑا اچھا سوال ہے اور سمپل جواب یہ ہے کہ 10(1) کا جورسڈکشن ای سی پی کا نہیں ہے. اگر 10(1) کا جورسڈکشن ای سی پی کا ہوتا تو تشویش کی بات تھی، ہم شاید فوراً کوٹ جاتے. لیکن 10(1) کا جورسڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، جس نے ہماری اپلیکیشن الاؤ کی ہے، اس لیے تو وڈرا کی ہے نوٹیفیکیشن. تو لہٰذا ویل ویٹ اینڈ سی.
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब इलेक्शन कमीशन हुकूमत इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि आप हुकूमत अब नोटिफिकेशन वापस नहीं ले सकती, इलाकाई हदूबंदियाँ बनी रखी है इलेक्शन कराने के लिए। क्या आप समझते हैं कि इदारों और हुकूमत आमने सामने आ रही है? और दूसरा ये आज हाफिज नहीं है, आपका नाम लेके ये बोला है कि आपने कल जुमला बोला था कि शरीफ कुछ लोग शरीफ क्या हुए सब बदमाश हुए शहर में, उन्होंने कहा कि आ जाए बदमाशी करके तो इस पर भी जवाब चलो मैं आपसे जवाब देता हूँ। देखिए यही जो मैंने बात की थी ना राजू का, ये सेक्शन 9 का जो प्रोवाइजो है उसको यूज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और मेरी इस्तदा यही है कि सेक्शन 9 जो है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सेक्शन 10(1) में पास किया है। 10(1) के ऑर्डर में सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि अगर हमें बुला लेते हैं, मुझसे सुन लेते तो हम ये बात क्लैरिफाई कर देते कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका अभी जुरिसडिक्शन नहीं है। जब 10(2) की बात आएगी तो आपका जुरिसडिक्शन दोबारा आएगा। आप कुछ फरमा रहे हैं? मैं ये कह दूं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये मुत्तहिदा की मुत्तहिद शराफत से ना सारे कागजी बदमाश परेशान हैं, सिवाय हमारे। हम कोई परेशान नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और बहुत शरीफ हैं, शराफत से ही काम लेंगे। कागजी बदमाशों को परेशानी है, इसलिए वो बयानात डाल रहे हैं सिर्फ से। साहब ये बताइए कि जब गवर्नमेंट तकबरदार हो गई है तो अब पार्टी सामने इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने फैसला किया और वहाँ के इलेक्शन मंसूख हो गए, तो ये यहाँ के इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन रहा है इसमें? तो ये आपका ऐड कर लीजिएगा कि जब गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ड्यूल दिया गया इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, अब इलेक्शन कमीशन जब ये इलेक्शन कराता है तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं होगी। आप दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है उसके सामने मैं यही अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से कहता हूँ, जुरिसडिक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बने या नहीं बने, मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन का 10(1) में जुरिसडिक्शन नहीं है। और जैसे आपने फरमाया, अगर फिर भी कोई इलेक्शन होते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डर वॉइड है, और वॉइड ऑर्डर जो है उसकी कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं होती। आखिरी सवाल है भाई, करने दो फरूख भाई जवाब देने पर जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर साहब के पास है, वो हमेशा रहेगा, और उसी तरह गवर्नर के पास इख्तियार है जिस तरह सदर के पास इख्तियार है 189 में, सॉरी 129 में। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि लेट्स वेट एंड सी। दूसरा आपने नहीं, राशिद भाई ने जो सवाल किया ना, देखिए जब हम बात करते हैं ना, और मुख्तलिफ फोरम से भी करते रहे, मुस्तफा कमाल भाई भी करते रहे, फारूक भाई भी करते रहे, हमारी सारी लीडरशिप करती रही, जो कराची के से एमकेएम के कारकुनान लापता है ना, इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। सिर्फ एमकेएम का फर्ज नहीं था इनकी बाजियाबी के लिए आवाज उठाना। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब तो अपना प्लान बता रहे हैं कि मेरा तो ये प्लान था, जो कि उन्होंने करवाया भी, कि वो 40-50 हजार तालिबान और उनके खानदान वाले आ जाएं, जिनमें से 4-5 हजार तालिबान के गुरीले हों, और उनको हम कबायली इलाकों में बसा दें। मगर ये कोई लूडो का गेम खेल रहे हैं कि वहां तक रहेगी, बाहर नहीं आएगी गोट उसकी। ये तालिबान के लिए ये फैसिलिटी दे रहे थे, और एमकेएम का कारकुन जिसने मादी में अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो उसको ऐसी सजा दी जाए जो पाकिस्तान में कहीं भी ना दी जाए। इसलिए हमारा मुतालबा रहा है, आज भी है, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें कराची के इन वासियों की जो गलती से मुहाजिर हैं, जो गलती से एमकेएम के कारकुनान हैं, इसलिए पाकिस्तान की कोई सियासी जमात हमारे अलावा उनके लिए बात नहीं करती, उनको भी बाजियाब किया जाएगा। और हम में से अगर कोई भी फाल या गैर फाल है तो वो अपनी जाती वजूहात हुए, और हैदर भाई हमारे उतने ही मौजूद साथी हैं जितना मैं या फरूख भाई या कोई और। जी प्लीज, फारूक भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये
بھائی مائک تو کر دیں, یہ سارے مائک ہو جائیں گے یار, آواز آ جائے گی, میں تیز بولوں گا نا, آواز اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دے دیا نا جواب اس کا فاروق بھائی جواب دے چکے, دے دیا نا جواب اس کا, دے دیا فاروق بھائی نے جواب دے دیا, جا چکے ہیں, ریپیٹ کر فالو تو کر رہے ہیں. ایک ساتھ رکھ دیں, کسی کے ساتھ نکل جائے گا. آپ کے علم میں ہے علی زیدی صاحب نے اور حافظ نعیم صاحب نے پچھلے بلدیاتی انتخابات میں کتنے ووٹ دیے؟ مجھے پتا ہے اس کا. یہ ہم دکھائیں گے, آپ کا سوال ہو گیا. کچھ نہیں کر سکتے نا, پریشانی کیوں ہے ہماری اگر کوئی وقت نہیں ہے تو یار خوش رہو, اتنی پریشانی ہمارے وقت نہیں ہونے میں اتنی پریشانی ہے. انہوں نے اپنا ٹپکل آپ کو ٹریڈ مارک جملہ سنا دیا نا, آپ پریشان ہو. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, کل کی پریس کانفرنس میں جو اہم ترین بات تھی نا, یہ نہیں کہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, بلکہ جو ساتھی سامنے بیٹھے تھے اور دائیں بائیں تھے, ان کے چہروں پر جو خوشیاں تھیں. ہماری تقسیم کا جو منفی تاثر ہمارے عوام میں اور سپورٹرز میں تھا, اس کا کتنا ملٹی پلائنگ افیکٹ مثبت تاثر کی شکل میں ہمیں این کے ایم اور پی ایس پی کے اگر ووٹ ملا لیتے نا 2.9 میں, تو وہاں پر نہیں جیتے. اچھا اب دیکھیں, یہ نہ آئین نہ یہ توہین عدالت کی بات ہے جو یہاں پریس کانفرنس ہوئی, نہ یہ توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے فیصل بھائی, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو امبریلا کور ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. اگر سیکشن 9 کا اطلاق ہونا ہے بقول جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو پروونشل گورنمنٹ یا چیف منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو ایک سائڈ پر رکھ دیا, تو آپ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کیا کریں گے؟ آئین میں عدالت عظمیٰ کی بڑی حیثیت ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی؟ انہوں نے دو جگہ ریفر کیا. انہیں بھی تو معلوم ہے کہ سیکشن 9 کے تحت جو ہے اگر ایک مرتبہ لوکل ایریا ڈیفائن ہو گیا اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں ہمیں موقع دیا کہ آپ دونوں جگہ جائیں, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جائیں اور آپ حکومت سندھ کے پاس بھی جائیں. ہم دونوں جگہ گئے. اگر حکومت سندھ نے سیکشن 10(1) میں ہمیں ریلیف دیا اور ایک طرح سے اپنی اس بھول کا اعتراف کیا کہ ہاں کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے اور حلقہ بندیوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے, اور یہ اس کو جو ہے وہ ہمیں منصفانہ بنانے کے لیے ریویو کرنا ہوگا, ہم دوبارہ بنائیں گے. انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی پھر حلقہ بندیوں کو دیکھیں گی. تو اگر حلقہ بندیوں میں حکومت سندھ جس کا اختیار تھا حلقہ بندیاں کرنا, اگر وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے اور وہ اب ٹھیک کرنے پر آمادہ ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی امبریلا میں ان کی ڈائریکشن پہ ہم نے جو کام کیا, اور ہمیں ایک جگہ سے اگر ریلیف مل رہی ہے, اور ہمیں کیا عوام کو, ووٹر کو, جو 1 مین 1 ووٹ کے کانسیپٹ میں فاروق بھائی نے بتایا کہ ان کے 3 پہلوان ہمارا 1 پہلوان کیسے مساوی ہوگی لڑائی بھائی, تو یہ تو بتایا نا. تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. تو ہمیں یہ نہیں, ہم اگر آج بات کر رہے ہیں تو نہ یہ توہین عدالت ہے نہ توہین سپریم کو, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ان کا یہ عمل کیا توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آ رہا, سپریم کورٹ کے, انہیں دیکھنا ہے یہ. اور دوسرا, جب فاروق بھائی نے کہا کہ فریق کو سنا نہیں گیا, تو ایم کیو ایم کو تو نہیں بلایا گیا, انہیں تو نہیں سنا گیا, لیکن صوبائی حکومت کو بھی نہیں سنا گیا.
صوبائی حکومت کو بلایا جاتا, ان کو سنا جاتا. ریپیٹ کر رہے ہو, یہ سب ہو چکے ہیں, آپ ریپیٹ سوال کر رہے ہو. تھینک یو. 3 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ہم جائیں.